الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بل انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو آپ کو لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی قلت ہے۔ لوگ ملیں گے آپ کو، وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان کا، ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی شارٹیج ہے۔ لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے آٹا مہنگا ہو گئے۔ لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے سبزی اور پھل مہنگا ہو گئے۔ لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے تنخواہیں کم ہیں، خرچے زیادہ ہیں، مہنگائی زیادہ ہے۔ میرے دوستو، اس ملک کا، اس قوم کا، میرا، آپ کا کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ خوف خدا نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہم اس بات کو بھول چکے ہیں۔ اس دنیا میں جو ہم بو رہے ہیں، ایک دن ہمیں اسی کو کاٹنا ہے، ہم یہ بھول چکے ہیں۔ ایک دن ہمیں ہمارے اس سب عملوں کا حساب کتاب دینا ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، جس پر ہم نہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنی حالت کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین نے فرمایا، لوگوں، اس دنیا میں تم نے ایسے رہنا ہے جیسا کہ ایک مسافر رہا کرتا ہے۔ تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، تمہاری سوچ، تمہاری فکر بھی ٹھیک ہوگی، اور تم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، کسی کا حق نہیں مارو گے، مادہ پرستی کی لعنت میں گرفتار نہیں ہوں گے، تمہاری آنکھوں کے اوپر
दौलत इकट्ठी करने की पट्टी नहीं होगी, तुम लोगों का विरासत का माल नहीं दबाओगे, किसी का माल उसकी इजाजत, उसकी खुशदिली के बगैर नहीं लोगे, किसी बहन बेटी को विरासत से महरूम नहीं करोगे, छोटे बहन भाइयों पर जुल्म नहीं करोगे, वालिदैन के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करोगे। जब तुम अपने आप को यह समझोगे कि तुम इधर किसी मकसद के लिए आए हो और जिसको कोई ड्यूटी सौंपी जाती है, एक दिन उससे उसकी ड्यूटी के बारे में पूछा जाता है। दुनिया की छोटी सी ड्यूटी पे एक शख्स जाता है 15-20 हजार 50 हजार तनख्वाह पे, उसको यह फिक्र होती है कि मुझे 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद मुझसे मेरे मालिक ने हिसाब लेना है, मैंने बैलेंस शीट दी तब मेरी जान छूटनी है, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में इसकी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? पूरे एहतियात के साथ, हिसाबो किताब के साथ चलने की कोशिश करें। लेकिन इस दुनिया में जो हम आए हैं वो भी तो किसी मकसद के लिए आए हैं। फरमाया कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब, ऐसे हो जा जैसे तू एक गरीब है। उर्दू में गरीब का मतलब और होता है, अरबी में गरीब का मतलब और होता है। उर्दू में गरीब का मतलब है बेचारा मुखलिस, जिसके पास कोई धेला टका कोई नहीं, वो जा रहा है गरीब जगह देखुल कील मिलने, इसको कहते हैं गरीब उर्दू में। अरबी में गरीब कहते हैं मुसाफिर को, अजनबी को, कि जिसका क़याम किसी जगह पे मुस्तकिल नहीं है, जिसने आना है और इस जगह को छोड़ करके चले जाना है, हमेशा यहां पे रहना नहीं है। आदमी का जिस्म क्या है? जिसपे शैदा है जहां एक मट्टी की इमारत, एक मट्टी का मकान, ईंट का खून का गारा बनाया ईंट, इसमें हड्डियां, चंद ख्यालों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की जब तेज आंधी इससे आ टकराएगी, बेशुबा फिर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ये दुनिया मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है, जिसको हमने ये समझ रखा है कि सब कुछ इकट्ठा इधर ही करना है और सब कुछ यहीं पे ही खर्च करना है, यही कामयाबी है। कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब, हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुनिया में ऐसा हो जा जैसा कि तू एक मुसाफिर है। आप इधर से कराची जाते हैं किसी काम के लिए, मुसाफिर बन के गए हैं, क्या आप वहां पे कोई कोठी का बंदोबस्त करेंगे? 2 करोड़ रुपया डिफेंस में किसी दोस्त को भेजेंगे, यार मेरे बच्चों के साथ आना है, 1 हफ्ता यहां पे रहना, मेरे लिए एक घर खरीद के दे दो यहां पे, क्या ऐसे होगा? सफर की जगह पे इंसान सिर्फ जरूरियात की बकदर मालो दौलत समेटता है, इकट्ठा करता है। और मैं औ आबिरी सबीलिन, या फिर ऐसे हो जाए जैसे तो अभी रास्ते में से गुजर रहा है, अभी तो किसी आरजी मंजिल पे भी नहीं पहुंचा, अभी तो रास्ते में है, मोटरवे पे है, कहीं पे क़यामत आम आ जाते हैं, तो क्या आप वहां पे क्या करते हैं? कोई शेल्टर लगा लेते हैं, कोई कुल्ली लगा लेते हैं वहां पे कि यहां पे रात गुजारनी है हमने? ऐसा नहीं होता, पता होता है। जब इंसान के अंदर इस बात का ईमान और यकीन आ जाता है कि ये आरजी है, मुझे एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, तो वो इस दुनिया में अल्लाह की दी गई नेमतों की कदर करता है, एहतराम करता है। वसाइल हैं, ज्यादा वसाइल है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अच्छा घर भी ले लेता है, अच्छा मकान लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज वाली बात नहीं है। वसाइल दिए हैं अल्लाह ने, अच्छी सवारी रख लेता है, कोई एतराज वाली बात नहीं है। वसाइल दिया है तो अच्छा खाना खाता है, अच्छा पहनावा करता है, कोई एतराज नहीं है। अगर वसाइल महदूद है, कम है, दरमियाने दर्जे का, औसत दर्जे का, जरूरत के बकदर खाना, घर, खुराक, जरूरियात वैसी रख ले, लेकिन इस बात को यकीनी बनाए कि जो चीज मेरे इस्तेमाल में आए वो हलाल हो, वो हलाल हो। हलाल खाएगा तो हलाल करेगा। हलाल खोरी और हलाल कारी, अल्लाह वाले फरमाते हैं हलाल खोरी और हलाल कारी, हराम खोरी और हराम कारी, ये 2 चीजें लाजिम मलजूम है, लाजिम मलजूम है।
حلال کھا رہا ہے تو جسم میں جو طاقت جائے گی، ہاتھ جو حرکت کریں گے، جو عمل کریں گے، پاؤں جس جگہ کی طرف چل کے جائیں گے، وہ سارے کام، وہ ساری چیزیں بھی حلال ہوں گی، حلال کاموں کی توفیق ہوگی۔ اگر حرام پیٹ میں جا رہا ہے یا اولاد کو لقمہ حرام کھلا رہا ہے، نہ خود توفیق ہوگی حلال کام کرنے کی، نہ ہی اولاد سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کو میٹھا نوالا کھلائے گی اور آپ کی خدمت کرے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھول جائیں اس بات کو۔ این خیال استو محال استو جنون، یہ جو اولاد کی ہر طرح کی خواہش، جائز ناجائز مطالبہ، ہر ایک کے لیے تن من دھڑ کی بازی لگانا، لوگوں کے بچوں کے منہ سے نوالے چھیننا اور لوگوں کا حق دبانا کہ اپنے بچوں کی فیسیں، اپنے بچوں کا خرچہ، اپنے بیوی بچوں کی مطالبات سارے پورے ہو جائیں، یہ جو حرام کے ذریعے سے آپ اپنے گھر کی پرورش کر رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، آخرت بھی تباہ کر رہے ہو۔ فکر آخرت ہوگی تو انسان اپنے وسائل اور اپنے مال کے اوپر کڑا پہرا رکھے گا، اس کو پتا ہوگا کہ مجھ سے اس بات کی ایک دن پوچھ ہوگی۔ یہ ایسا خشک موضوع ہم نے بنا دیا ہے کہ نہ اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو کوئی مسئلہ سمجھتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر بات ہو رہی ہو تو دل لگتا ہے۔ ہاں کوئی بات ہو رہی ہو ڈالرز میں، کوئی تنخواہوں کی بات ہو رہی ہو، کوئی اس کے بڑھنے کی بات ہو رہی ہو، کوئی جناب ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے جانے کی بات ہو رہی ہو، تو پھر توجہ انسان کی زیادہ ہو جاتی، کیونکہ ہم نے آنکھوں کے اوپر پٹیاں چڑھا رکھی، مادے کی، خواہشات کی، حب دنیا کی، حب جا کی، حب دولت کی۔ تو اس لیے فکر آخرت، موت کو یاد کرنا، آخرت کا حساب و کتاب، حشر نشر، ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ یار کیا یار ڈرا ڈرا کے رکھا ہوا ہمیں ڈرا ڈرا کے رکھا ہوا ہے، بس خشک لگتی ہیں یہ ساری باتیں۔ حکیم اختر شاہ صاحب نبر اللہ مرقدہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب تم سفر پہ جا رہے ہوتے ہو نا، تو راستے میں کسی جگہ پہ آپ اپنے بیوی بچوں کو ٹھہراتے ہو، بھی کھانا کھا لیتے ہیں یہاں سے، تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سفر کی جگہوں پر انسان کو اچھا بہترین معیاری کھانا نہیں ملتا، تو انسان کیا کرتا، اپنے بیوی بچوں کو سمجھاتا ہے کہ بھائی اس وقت ہم سفر میں، یہاں سے مناسب سا کھانا ملنا ہے، اس لیے بقدر ضرورت صرف پیٹ بھرنے کے لیے گزارا کر لو۔ جب ہم منزل پہ پہنچیں گے، کسی چاچے مامے دادے بابے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر پہنچیں گے، تو آپ کو اپنی مرضی کا کھانا ملے گا، اپنے کسی پیارے کے پاس پہنچو گے، پیٹ بھر کے لذیذ کھانا، بریانی، باربیکیو، تمہیں سارا کچھ ملے گا، ابھی تم گزارا کر لو۔ تو بیوی بچوں کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ بات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اسی طرح سے یہ دنیا کی مثال ہے، اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤ کہ یہاں پہ بقدر ضرورت اللہ سے ڈر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کی بقدر یہاں پہ گزارا کر لو، جب اللہ کے پاس پہنچو گے، اللہ کی قربت کے پاس پہنچو گے، تو اللہ کے ہاں تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی، لا عین رأت، کسی کی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے وہ سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی دل میں کبھی کھٹکا پیدا ہو۔ اللہ کے ایسی نعمتیں انسان کے انتظار کر رہی ہیں، کب؟ جب انسان کے اندر کیا ہو، فکر آخرت ہو، تو انسان کو پھر اس دنیا میں گزارا کرنا آ جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کی چیزوں کے اوپر نظر نہیں رکھتا، پھر اس کے اندر حسد نہیں ہوتا، فلاں کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، لہذا میں تو یہ کروں گا وہ کروں گا، بس کسی طریقے سے میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت انتہائی زیادہ قیمتی، ویسے تو ہر نصیحت سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، لیکن ایک ایسی کہ انسان اس کو پلے باندھ لینا تو کبھی بھی وہ نہ شکرا نہیں ہوگا، بے صبرا نہیں ہوگا، ذلیل نہیں ہوگا، حسد نہیں کرے گا، کسی سے مار نہیں کھائے گا، انتہائی مطمئن خوش اور مسرور زندگی گزارے گا۔ ایک نصیحت ایسی شاندار، فرمایا اے ابو ذر، لوگوں کے مال کے اوپر نظر نہ رکھنا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ مال کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے پہ نظر رکھو،
دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے پہ نظر رکھو، تمہارا دل روشن ہوگا، منور ہوگا، اور تم اللہ کی طرف سفر کرنا شروع کرو گے۔ اگر تم نے الٹ کیا، جو کہ ہم میں سے 90%، 95% لوگوں کا مسئلہ ہے کہ مال کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنا ہے، مال کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنا ہے، دین کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنا، بھئی میں اس کو بڑا مسلمان ہوں، نیچے والے کو دیکھنا میں جناب اس سے زیادہ مسلمان ہوں، اس کو چھوڑیں آپ، اس کے اندر تو یہ مسائل ہیں، یہ عیب ہیں، کس کام کی اس کی نمازیں، لوگ جلدی سے دوسروں کی نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تمہیں گزارا کرنا آ جائے گا، تمہیں اس دنیا میں رہنا آ جائے گا، مطمئن زندگی گزارو گے۔ فرمایا کہ اگر انسان گزارا کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی انتہائی زیادہ شاندار ہو جائے گی۔ آج کل کا سب سے بڑا ایک مسئلہ وہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا ہے، گزارا نہیں ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے جوان بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، ہماری بچیاں اچھی بیویاں ثابت نہیں ہو رہی، ہمارے نوجوان بچے اچھے خامد ثابت نہیں ہو رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نکاح بیاہ کے بعد چند ہی دنوں کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ یہ شدید دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ اگر ہم اپنے بچیوں کو گزارا کرنا سکھائیں، اگر مرد کو اس بات کی تعلیم دے دی جائے، کبھی دیکھو یہ دنیا یہ گزارے کی جگہ ہے، اصل مقام اللہ کے پاس ہے، اصل ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، تو بیوی بدصورت بھی ہوگی تو بھی اس کا یہ یقین ہوگا کہ مجھے اس پر گزارا کرنا ہے، مجھے گناہوں سے اپنی حفاظت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اس کی زندگی شاندار ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ النور کے اندر 2 آیات کنزیکٹیولی کہی اور وہ انسان کے کردار کا خلاصہ رکھ دیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ فرمایا محبوب آپ مومن مردوں سے کہیں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، مومن عورتوں سے کہیں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں کی طرف نہ دیکھو، نہ محرم کی طرف نہ دیکھو، فلاں کی طرف نہ دیکھو، فلاں، ایسے قرآن مجید کا انداز نہیں ہے۔ ہر ایک کو کہا کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو کہ تم نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی۔ اگر مرد اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا تو بیوی بدصورت بھی ہوگی تو اس کی زندگی شاندار گزرے گی، لیکن اگر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو بیوی دنیا کی خوبصورت ترین عورت بھی ہوگی تب بھی وہ اس پر صبر نہیں کرے گا، اس کے حرص اس کی لالچ کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے الٹ کر لیجئے، اگر عورت پردے کا خیال رکھے گی، حجاب کا خیال رکھے گی، اپنے مرد کو دنیا کا خوبصورت ترین مرد سمجھے گی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گی، تو مرد چاہے جتنا بھی بدصورت ہو ان کی زندگی شاندار گزرے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو۔ لیکن اگر عورت مردوں کے اندر پھرے گی، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گی، تو اس کا مرد جتنا بھی خوبصورت ہو تو اس کے اندر چاہ دوسرے مردوں کی اتنی زیادہ بڑھے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس دنیا میں اس طرح سے رہنا ہے جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی منشا، اللہ کی رضا کے مطابق۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزارتے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزارتے، اور ہماری چاہتے کبھی پوری ہو نہیں سکتی۔ وہ تو سمندر ہے، دریا ہے، جس کا پانی انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے، اتنی خواہشات ہے انسان کے اندر۔ فرمایا میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو تابع کرے گا اس کے جو میری چاہت ہے تو تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع نہ کیا تو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، سمجھا کے رکھیں۔ جب انسان کے اندر فکر آخرت ہو، اللہ کا ڈر ہو،
اللہ کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہو، تو پھر انسان کے لیے اللہ کے احکام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے نیند کو قربان کرنا آسان ہے، نرم گرم ٹھنڈے بسترے کو چھوڑنا آسان ہے، پھر جو ہے وہ انسان حلال خوری کرے اس کے لیے آسان ہے، زیادہ محنت کرے حلال کا لقمہ کمائے اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن اگر آخرت کا ڈر نہ رہے، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے فرمایا پھر چاہے جو مرضی کر۔ حیا میں تو سب سے پہلے اللہ کا حیا ہے۔ جو انسان حرام خوری کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، کمزوروں کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کا حق چھینتا ہے، وہ دراصل پہلے لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، اس نے اللہ کے ساتھ جو اس کا حیا کا معاملہ تھا اس نے وہ توڑ دیا، وہ پردہ توڑ دیا، اس نے بے حیا ہو گیا، اللہ کے ساتھ اس نے بے حیائی والا معاملہ کر لیا اس شخص نے۔ فرمایا لوگوں واللہ انکم لتموتن کما تنامون، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ایک نہ ایک دن اس طرح ضرور مرو گے جس طرح تم روزانہ سوتے ہو، ثم لتبعثن، پھر تم ضرور اٹھائے جاؤ گے کما تستیقظون، جس طرح تم نیند سے جگائے جاتے ہو، ثم لتحاسبن کما تعملون، پھر تم سے تمہارے ہر ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی یا جنت ہے یا پھر جہنم۔ حساب کتاب ہونا ہے، سب کچھ یہاں چھوڑ کر کے جانا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں، کیا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کیا مسند تکیہ ملک مکان، کیا چوکی کرسی تخت چپر، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کیا مندر مسجد تال کما، کیا کھیتی باڑی پھول چمن، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہتے، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں مختلف اوقات کے اندر، صبح، دوپہر ڈھلتے ہوئے، غروب آفتاب کے وقت اور پھر رات کو، وقتاً فوقتاً نمازیں رکھی۔ اللہ چاہتے تو کہتے بھئی ایک ہی وقت میں یہ 5 نمازیں چلو 10 کر لو، اکٹھی پڑھو، اس کے بعد موج کرو، تم جانو تمہاری دنیا، اپنا کام کاروبار پہ دھیان دو، بیوی بچوں پہ دھیان دو۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ لمحہ بلمحہ آپ کو اپنے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ صبح اٹھی ہے سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو، کام کاروبار عروج پہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، ہمارا تو خیر وہ کاروبار شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے، معاف کیجیے گا ہم نے ترتیب چینج کر لی اپنی کچھ، ماشاءاللہ سے 1-2 بجے ہم سوئے اٹھتے ہیں، رات کو 3-4 بجے سوتے ہیں، عجیب انداز ہم نے اپنا لیا، تو وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت پھر اللہ بلا لیتے ہیں۔ پھر جب کاروبار انسان کا تھوڑا کامیاب ہونا شروع ہوتا ہے، کوئی پیسے گننے کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر مؤذن کی صدا آ جاتی ہے، وہی پیسے میں کامیابی نہیں ہے، دولت دنیا میں، دکان میں کامیابی نہیں، ادھر آ جاؤ، پھر آ جاتے ہیں۔ مغرب کا وقت تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے، کاروبار کلوز کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو پھر مؤذن کی صدا آتی ہے، حی علی الفلاح، ادھر آ جاؤ۔ رات کا وقت ہے، انسان کا سکون کرنے کو، کھانا کھا کے سونے کو دل کرتا ہے، پھر آ جاؤ۔ اللہ بار بار اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، بار بار تمہیں یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آج یاد رکھو گے تو کل ہم تمہیں یاد رکھیں گے، ورنہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، سورہ اعراف کہہ رہی کہ آج کے دن ہم انہیں ایسے بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا۔ کاروبار کرتے ہوئے، مال جمع کرتے ہوئے، ڈیل کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، رشوت لیتے دیتے ہوئے، سودی معاملہ لیتے دیتے ہوئے، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے، جھوٹی گواہیاں دیتے ہوئے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہوئے،
جس طرح انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا نا، آج ہم بھی انہیں بھلا دیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون، فرمایا یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن نہ مال نفع دے گا، نہ ہی بیٹے، نہ ہی اولاد نفع دے گی. انسان مال کے لیے، اولاد کے لیے سارا کچھ کرتے، ہر جائز ناجائز، حلال و حرام ساری تمیزیں بھول جاتے ہیں. اولاد کے لیے مال اکٹھا کرتے. مفسرین نے لکھا اس آیت کے ذیل کے اندر سورہ شعراء میں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال اور اولاد ان کا ہی کام کوئی نہیں آنا لہذا ان سے تعلق ہی توڑ لو. آیت کا لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ نفع ہی نہیں دینا، نہ مال لینا، اولاد نہیں. فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد وہ نفع دیں گے جن کو نفع کے لیے تیار کرو گے، وہ نفع دیں گے. مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ نفع دے گا، اولاد کی تربیت اچھی کرو گے تو وہ نفع دے گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا مات ابن آدم، جب انسان مر جاتا ہے لا يبقى من عملی، کچھ عمل اس کا باقی نہیں رہتا، سارے اکاؤنٹس اس کے کلوز، بند، سارے بینک ختم. الا من ثلاث، تین چیزیں باقی. نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. کوئی مسجد، مدرسہ، کسی کی تربیت کر دی، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیا، کسی کو علم سیکھنے سکھانے میں مدد دے دی، کوئی دریا، کوئی کنواں، کوئی نہر، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا، کچھ بھی ایسا کر دیا جس سے انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، کوئی درخت لگا دیا، یہ سارے صدقہ جاری ہیں. یہ باقی رہتے، ثواب، اس کا ثواب پہنچتے ہیں. نمبر 2 علم ينتفع به الناس، علم دیا، سینے میں لے کے نہیں مرا، بخل نہیں کیا، کنجوسی نہیں کی، بلکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. ينتفع به الناس، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. نمبر 3 ولد صالح، نیک اولاد. فرمایا لوگوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش، امتحان ہے. یا تو جنت کی طرف لے کے جائیں گے یا پھر یہی تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے. ہمارا کیا قصور؟ ہمیں حلال کھلایا ہی نہیں، ہماری تربیت صحیح ہوئی نہیں، ہم کیا کرتے؟ یہ ان پہ ڈالیں گے، وہ ان پہ ڈالیں. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے گا. قلب سلیم، ساری محنت ہی دل کی ہے. دل کی خرابی 1000 خرابیوں کا سبب ہوتی ہے. دل خراب، انسان سارا کا سارا خراب، زندگی تباہ. دل ٹھیک، انسان ٹھیک، دنیا بھی آباد، دنیا بھی بہترین، آخرت بھی بہترین. دل کو ٹھیک یا خراب کرنے کے 4 راستے ہیں: آنکھ، کان، زبان، انسان کا دماغ. چاہے تو انسان کی شرمگاہ کو خراب کر دے، تباہ و برباد کر دے، چاہے تو اس کی زندگی کو بنا دے. فرمائے لوگوں الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو سارا کا سارا جسم صحیح ہے. وَإِن فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب تو سارا کا سارا کچھ خراب ہے تمہارا. اگر حلال خوری ہوگی تو انسان کا جسم بھی ٹھیک ہے، دل بھی ٹھیک ہے. حرام خوری ہوگی، گناہ کے کام ہوں گے تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا لگتا دل پورا کا پورا سیاہ کالا. اب کسی نیکی کے کام کی طرف انسان کا دل راغب بھی نہیں ہوتی، بیزاری، دل منقبض، بند ہو جاتا ہے. سردار ہے انسان کے جسم کا، سید الاعضاء ہے. اس لیے خلوت ہو یا جلوت، اپنے دل اور اپنی نگاہ کو قابو میں رکھنا یہ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کی جوانیاں اس امت کی امانت ہیں. میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں خدا کے لیے اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں. گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں، حب شہوات میں اپنی جوانی کو ضائع مت کریں. پوچھا جائے گا آپ سے، پوچھا جائے گا.
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم، ابن آدم اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 سوالات کے جواب نہ دے لے۔ نمبر 1 عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کے بارے میں، کن کاموں کے اندر اپنی زندگی کو فنا کر کے آئے ہو، آ جاؤ، تمہارے خواب کیا تھے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں، اپنی جوانی کو کن کاموں کے اندر پرانا کر کے آئے ہو، نائٹ کلبز، رقص گاہیں، ڈانس، گانے، حب شہوات، مخلوط محافل، گانا، ٹی وی، موبائل، فلم، پابندی ہوگی زبان کے اوپر، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کن کن مجالس کی طرف چل کے جاتے تھے، کن لوگوں کے پاس تمہارا اٹھنا بیٹھنا تھا، جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا 2 سوال ہوں گے مال کے بارے میں، وعن مال، مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، اس کو کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور اس کو کہاں پہ خرچ کیا، سوال ہو گئے۔ وعن علم، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پر عمل کتنا کیا، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ انسان کو موقع ہے اس وقت کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ معرض یہ کر رہا تھا اللہ چاہتے تو 5 نمازیں ایک ہی وقت میں فرض کر دیتے، اللہ چاہتے تو جتنے انسانوں کو اللہ نے پیدا کرنے، فار ایگزامپل 100 خرب انسانوں کو اللہ نے پیدا کرنا تھا شروع سے لے کے آخر تک، اللہ چاہتے تو سب کو ایک ہی وقت میں پیدا کرتے، قادر ہے نا، قدیر ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی وقت میں پیدا کرتے، ان کو کہتے کہ بھائی you have 1000 years to live، آپ کے پاس 1000 سال ہے، ہر ایک بندے کی اتنی زندگی ہوگی، اوکے گو، جاؤ۔ 1000 سال کے بعد فرشتہ آتا اجل کا، پھونک مارتا، سارے مر جاتے۔ اللہ چاہتے تو ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا تاکہ ہم روز مرہ اپنے سامنے لوگوں کو آتا جاتا دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو کفنائیں، ان کو نہلائیں، ان کو دفنائیں، اور ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ایک دن ہم نے بھی اس چارپائی پہ لیٹنا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا ہے۔ یہ مال ہمارے کسی کام نہیں آنے والا، نہ ہی کفن کی کوئی جیب ہوتی ہے، نہ ہی قبر کے اندر کوئی الماری ہوتی ہے۔ ابھی چند لمحات پہلے جناب حاجی صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، مفتی صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، اسکالر صاحب تھے، وزیر صاحب تھے، مشیر صاحب تھے، فلاں فلاں، کتنے ذات برادری کی بنیاد پر کتنے القاب تھے۔ ایک ہی لمحہ گزرا، اب جو بندہ آ رہا ہے کہتا ہے جی میت کو کب اٹھانے، میت تیار ہو چکی ہے، سارے القاب پیچھے، اب آ گیا انسان حقیقت کے اوپر، میت۔ تو اس لیے میرے دوستو، جب انسان کے اندر فکر آخرت ہوتی ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ ہر عمل اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے انسان کرتا ہے، ہر عمل، کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے، کسی کے ساتھ برائی کر رہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے، فوراً اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے، نہ ظلم کرنے دیتا ہے، نہ کسی کا ظلم کے اندر ساتھی بنتا ہے، نہ کسی کا مال چھینتا ہے، نہ کسی کا مال کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے، گزارا کرتا ہے، لیکن اللہ کو راضی رکھتا ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی انسان کے اندر یہ آتی ہے۔ دوسری تبدیلی یہ آتی ہے انسان اپنی مالی معاملات میں انتہائی زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، سود نہ دیتا ہے، نہ لیتا ہے، نہ سودی کاروبار، نہ اس معاملے میں شریک ہوتا ہے، رشوت ستانے سے باز رہتا ہے، نہ رشوت لیتا ہے نہ دیتا ہے، جو اللہ دے دے، جو اپنی محنت پر مل جائے اس پر صبر و شکر کرتا ہے، بہنوں بیٹیوں کا وراثت کا مال نہیں چھینتا، کسی کولیگ، کسی فرینڈ، کسی دوست کو دھوکے میں لا کے اس کا مال چھیننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ ڈیل ہو چکی ہے، اگر وہ جائز ہے تو وہ نبھاتا ہے، اس کو ضروری سمجھتا ہے، اگر وہ ناجائز اور حرام ہے تو چاہے جتنا مرضی نقصان ہو اس سے کوئٹ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔
تیسری تبدیلی اس میں یہ آتی ہے کہ ہر عمل کے اندر اخلاص لے کے آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری اس میں نہیں آتی. ریاکاری بھی شرک ہے. انسان نیکی کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے لیک بالٹی ہیں. ہم سب لوگ لیک بالٹیاں لے کے گھوم رہے ہیں. لیک بالٹیاں سمجھتے ہیں نا؟ جاؤ بیٹا وہاں سے پانی لے کر کے آؤ. پانی کی بوتل بھر کے لائے، نیچے کیا ہے؟ سوراخ ہے. جب ابا جی تک پہنچے گا، چاچا جی کے پاس پہنچے گا تو کچھ بچے گا اس میں سے؟ کچھ نہیں بچے گا. ہم سب لیک بالٹیاں لے کے گھوم رہے ہیں. اس بالٹی کے اندر نماز بھی ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اس میں کئی ساری نیکی ہیں، اولاد کی اچھی تربیت بھی ہے، سارا کچھ ہے. وہ جو لیک ہو رہا ہے نا وہ ہے ریاکاری. وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے، جھوٹی قسم ہے، جھوٹا معاملہ ہے، جھوٹی مجالس میں شرکت ہے. وہ ریاکاری ہے. وہ لوگوں کے اوپر نیکی کرنے کے بعد احسان جتلانا ہے. ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال. پھر وہ چینج ہوا، نیکی کر اخبار میں ڈال. پھر اخبار کا بزنس پیچھے رہ گیا. پھر آیا نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اب زیادہ ایڈوانس ہو گیا، کئی سارے سوشل میڈیا کی ایپس آ گئی ہیں، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جب تک راشن دیتے ہوئے 10 طرح کے چینل سے خبر نہ چل جائے کہ صاحب بیواؤں یتیموں میں راشن دے رہے ہیں، تب تک سکون نہیں ملتا. جب تک پوری تختی نہ لگ جائے کہ 10 جناب فلانا فلانا یہ افتتاح ہوا ہے، تب تک سکون. نیکی کو اپنے ہاتھوں میں اچھے طریقے سے غرق کر کے اس کو ضائع کر کے پھر سکون ملتا ہے. جی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے. نیکی کر کے جب تک ساتھ میں حاجی نہ لگ جائے، سب لوگ حاجی نہ کہنا شروع کر دیں پورا محلہ، تب تک ہضم نہیں ہوتا کہ حاجی ہو چکا ہے. تو ریاکاری کیا ہے؟ یہی ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت کا خوف ہمیں ہونا چاہیے، فکر آخرت ہونی چاہیے، تاکہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.